نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ قیامت کے دن ترازو میں اعمال کیسے تولے جائیں گے۔ یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اعمال تو کرتا ہے مگر وہ کرنے کے بعد بظاہر ختم ہو جاتے ہیں اور زبان سے نکلی ہوئی بات فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے، پھر آخر ان کو تولا کیسے جائے گا؟ اس امکانی سوال کا جواب دیتے ہوئے مشہور مفسر اور محدث جلیل حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس بارے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، پہلا قول یہ ہے کہ خود اعمال ہی کو تولا جائے گا مگر انہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ حسب مناسبت جسمانی صورتوں میں تبدیل فرما دے گا، پھر انہی جسموں کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کچھ اسی طرح کی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ نیز صحیح روایت میں وارد ہے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے پاس ایک نہایت خوب روح جوان کی شکل میں آتا ہے۔ جب پڑھنے والا پوچھتا ہے کہ تو کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا وہ قرآن ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور دن میں گرمی برداشت کرائی۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سوال سے متعلق حدیث پاک میں وارد ہے کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت نوجوان عطر بیزی کے ساتھ آئے گا اور وہ مومن اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے تو وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، جبکہ کافر اور منافق کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ ہوگا۔ مذکورہ 3 روایات قول اول کی تائید کرتی ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال نامے اور رجسٹر تولے جائیں گے۔ اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے برائیوں کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور ہر رجسٹر تحت نظر وسیع ہوگا۔ پھر ایک چھوٹی سی پرچی لائی جائے گی جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اتنے عظیم رجسٹروں کے مقابلہ میں یہ پرچی بھلا کیسے نفع دے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، چنانچہ اس پرچی کو دوسرے پلہ میں رکھے جانے کا حکم ہوگا۔ اس کے رکھتے ہی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا، چنانچہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ قیامت کے دن ایک بڑا بھاری موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا مگر اللہ کے ترازو میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا، تو قیامت کے روز ہم ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ نیز ایک حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر افزائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں ان کی دبلی پنڈلیاں دیکھ کر تعجب ہوتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 پنڈلیاں میزان عمل میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری اور باوزن ہیں۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں اقوال میں جمع کی شکل یہ ہے کہ ہر قول اپنی جگہ صحیح ہے اور قیامت کے روز صورتحال الگ الگ ہوگی۔ کبھی اعمال بذات خود تولے جائیں گے، کبھی صحیفے تولے جائیں گے اور کبھی کسی صاحب عمل کو ہی بذات خود تولا جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے قول اول کو ترجیح دی ہے۔ علاوہ ازیں اس دور میں ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں جن سے اعراض کو بھی ناپ لیا جاتا ہے، مثلاً تھرمامیٹر کے ذریعہ بخار کی مقدار جاننا یا بلڈ پریشر چیک کرنا وغیرہ۔ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اعمال کے وزن کی بھی کوئی صورت نکالے، یہ اس کی قدرت اور طاقت سے ہرگز مستبعد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میزان عمل میں ہمارے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری فرمائے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے عذاب سے بچائے۔
اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ایسی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔